اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کو دنیاوی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہی وقت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وقت کی بہت زیادہ قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اور اس لیے تاکہ انسان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو، کیونکہ وقت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح استعمال کر کے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وقت کو یوں ہی برباد کرتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، نقصان اٹھاتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت کا بھی نقصان اٹھائے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک چند چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ اس میں جہاں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مختلف روایات میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، تو ایک انسان کی عمر ہے، اور ایک اس کی جوانی ہے، اور علم بھی ہے۔ تو عمر اور جوانی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ زمانے سے ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے برف کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ برف اگر کوئی انسان اچھی چیز کے اندر ڈالے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی، اسے راحت پہنچائے گی۔ غلط چیز کو بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے انسان برف کے ذریعے سے، اور اگر اس کو استعمال نہ کرے، یوں ہی چھوڑ دے، تو وہ برف پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح وقت کا اچھا بھی استعمال کر سکتا ہے انسان، آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ غلط بھی استعمال کر سکتا ہے گناہ کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، دنیاوی جرم کرنے میں۔ اور اگر انسان یوں ہی خالی رہے کہ نہ فائدے کا کام کرے نہ نقصان کا، تو تب بھی وہ انسان نقصان میں ہے، کیونکہ وہ جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا وقت کا، تو جس طرح برف پگھل جاتی ہے، پانی بن جاتی ہے، اسی طرح وقت ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جس دین کے اندر، جس دین کی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ماننے والوں کو وقت کی اہمیت جگہ جگہ بتائی ہو، آج وہی قوم، اس کے مرد اور عورت اپنے وقتوں کو بے انتہا برباد کرتے ہیں۔ اور اکثر وقت ہمارے دن اور رات کا اگر ہم جائزہ لیں گے ایمانداری کے ساتھ، فضول چیزوں میں یا گناہوں کی چیزوں میں چلا جاتا ہے، بہت کم مفید، جائز یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہمارا وقت خرچ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی کوتاہیوں کا ایمانداری سے جائزہ لینا چاہیے، اور وقت اور مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، اور اس سرمایے کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اس بری عادت کو بدلنا چاہیے، اور اپنے وقت کو دنیاوی اور اخروی نفع کے کاموں میں، جائز کاموں میں، اچھے کاموں میں صرف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے خواتین کو، اسی طرح خواتین کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو اس سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور اس قسم کی عادتیں ڈالنی چاہیے۔ اور اس صورت میں جس نقصان کا تذکرہ ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، یعنی آخرت میں وہ لوگ نقصان میں ہوں گے جن کے اندر یہ چار صفتیں نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ اگر کسی میں ایمان نہیں ہوا، دنیا میں اس نے کتنی بھی اچھی زندگی گزاری ہو، لیکن وہ آخرت میں نقصان میں ہوگا۔ اسی طرح نیک عمل، نیک عمل کا قرآن کریم میں جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نیک عمل سے مراد وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، تو وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اس عمل کے اندر نہیں پائی گئی تو وہ عمل صالح، نیک عمل نہیں رہے گا۔ بدعت بظاہر دیکھنے میں اچھی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی،
اس لیے وہ صرف یہی نہیں کہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ بدترین گناہ ہے۔ تو عمل صالح انسان کو کرنا چاہیے۔ ایمان کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان جڑ ہے، بنیاد ہے، تو عمل صالح اس پیڑ پر آنے والے پھل ہیں۔ ایمان کا اور عمل صالح کا، نیک عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو۔ اگر انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان نہایت کمزور ہے۔ پھر اسی طرح اگلی تیسری عادت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ صرف یہی نہیں کرتے کہ خود نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بھی حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وصیت تاکید یہ حکم کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں نماز کی، گناہوں سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، حلال کمائی کی کرنے کی، حرام کمائی سے بچنے کی، جتنے بھی حلال کام ہیں اور حرام کام ہیں، حلال کاموں کے کرنے کی اور حرام کاموں سے بچنے کی وہ دوسروں کو تاکید بھی کرتے ہیں۔ خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو تاکید کرتے ہیں، اور انہیں خود اپنی ذات کو نیک کاموں کے کرنے میں جو دقت پیش آتی ہے اور گناہوں سے بچنے میں جو دقت پیش آتی ہے یا دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینے میں جو دقت پیش آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں کہ صبر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور جو دقتیں آ رہی ہیں اس کو برداشت کریں۔ انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو جس انسان میں یہ چار صفتیں ہوں، ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید، اور حق پر قائم رہنے میں جو دقتیں پیش آئیں ان پر صبر کی تاکید، تو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں یہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ لوگ ناکام ہیں۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب دو صحابہ آپس میں ملا کرتے تھے تو وہ اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک اس صورت کی تلاوت نہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو نہ سنا لیں، اور پھر سنانے کے بعد پھر سلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر سے کام لیں تو یہی صورت کافی ہے۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن اپنے معنی کی وسعت کے لحاظ سے بہت اہم صورت ہے، اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چاروں صفتیں اپنی زندگی کے اندر ہم سب کو خود بھی لانے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔